चोर चोरी से जाए, हेरा फेरी से न जाए, और आपका कुत्ता कुत्ता, मेरा कुत्ता टॉमी। आज हमारी गुफ्तगू का मौजू नाजरीन यही दो ज़रबुल इम्साल होगी, और हम कुछ ऐसे लोगों की बात करेंगे कि जिनको अपने लिए तो सब कुछ जायज़, हलाल और मुनासिब लगता है, खुद चाहे वो बग़ैर सबूत के दूसरों पर इल्ज़ाम तराशी करें, अपने मुल्क के इतने मोतबर इदारों को जलील करें, मुखालिफ रियासतों के टेलीविज़न चैनल्स पर बैठ कर कहें कि पाकिस्तानी फ़ौज का ट्रायल क्यों नहीं करते आप, और ख़ुद पर अगर हमला हो जाए तो उस पर पाकिस्तान की वो सिक्योरिटी एजेंसीज़ के जो 22 करोड़ अवाम की हिफाजत के लिए दिन रात मर रही हैं, वो चाहे पुलिस है, वो चाहे फ़ौज है, वो चाहे दीगर सिक्योरिटी के इदारे हैं, उनको मुर्द इल्ज़ाम ठहराए कि जी ये जो 22 करोड़ अवाम की हिफाजत करने वाले लोग हैं ये एक मेरे खिलाफ हैं, मुझ पर इन्होंने हमला करवा दिया, और सबूत आज तक एक ना दे सकें, खुद ये सब कुछ कर सकते हैं। इतने मोतबर और मोहतरम आलिम दीन जनाब मौलाना तारिक जमील साहब की एक अपनी कौम के लिए खुलूस से मांगी गई दुआ पर उनको जानबूझकर इसलिए कंट्रोवर्शियल बना देना कि इसका कहीं फ़ायदा इमरान खान को ना हो जाए कि वो उसको दयानतदार कह रहे हैं, ये कैसे हो सकता है? खुद चाहे जो मर्जी करें, लेकिन अगर पाकिस्तानी अवाम उनको इस चीज़ पर रिस्पॉन्ड करे या अपनी एक राय का इजहार करे, उस पर उनको फिर बहुत दुख लगता है, बहुत बुरा लगता है। 15 दिन हो गए इस सारे सिलसिले को नाज़रीन, और कल उन्होंने आर्टिकल लिखा जनाब हामिद मीर साहब ने कि मौलाना तारिक जमील साहब का शुक्रिया, कि उन्होंने शुक्रिया अदा किया कि सोशल मीडिया पर आपसे जो बदतमीज़ी की जा रही है मैं उस पर माफ़ी मांगता हूँ। शर्म आनी चाहिए कि एक और बहतान, ये इल्ज़ाम नहीं है, ये बहतान है कि वो बेचारा शख्स माफ़ी मांग कर साइड पर हो गया जो बनती भी नहीं थी, आप कितना उस शख्स को रेगेदेंगे और क्यों? दूसरी हम बात करेंगे बिलावल जरदारी साहब की, कि जो इमरान खान साहब को तो कहते हैं कि इनको हुकूमत नहीं करना आता, और अपनी दफ़ा आपको भी दिखाते हैं कि उन्होंने क्या फरमाया जब उनसे सहाफ़ियों ने सवाल किया, तो उन्होंने फरमाया कि किसी की क्या जुर्रत और किसी की क्या मजाल कि मुझसे सवाल करें। देखते हैं किसको एक्सप्लेनेशन, कौन मुझसे ये सवाल पूछ रहा है, किसमें ये हिम्मत है कि मुझसे ये सवाल। जी नाज़रीन, आपने देखा कि अपनी दफ़ा इनको जुर्रत और उस पर सवाल करना याद आ जाता है कि मुझसे किसी ने क्यों पूछा, और सहाफ़ियों में से भी मजाल है कि किसी ने ये बात की हो कि इमरान खान को तो आप लोग कहते हैं कि गिरबान पकड़ लेंगे, फलां कर लेंगे और आप फलां चीज़ का जवाब दें, और वो फिर भी इतने तहम्मुल के साथ जवाब देते हैं। उनकी कई पॉलिसीज़ से मुझे भी इख्तलाफ है, कई पॉलिसीज़ मुझे भी बहुत अच्छी लगती हैं, जिस तरह आप सबको होता है कि कई पॉलिसीज़ अच्छी लगीं, कई पॉलिसीज़ बुरी लगीं, लेकिन जिस कंफर्टेबल तरीके से सहाफ़ी वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान साहब के स्टैचर और उनकी पोजीशन को मलूज़े खाते रखे बगैर उनसे बदतमीज़ी करने में कोई आर नहीं महसूस करते, मैं हैरान हूँ कि बिलावल जरदारी साहब इतनी सख्त टोन में बात करते हैं और उस पर किसी सहाफ़ी की, और मेजॉरिटी यही जो इमरान खान पर बात करते हैं, इनमें से किसी की जुर्रत नहीं हुई कि ये पूछें कि भाई आप जब एक पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव हैं, पब्लिक ऑफिस होल्डर हैं, तो सवाल तो बहरहाल हम आपसे करेंगे। और अभी आलीजा बिलावल जरदारी साहब और मरियम सफदर साहिबा से तो आप लोगों की जुर्रत ही नहीं होती कि आप लोग उससे आधी भी सख्त टोन में बात कर लें जिस तरह आप इमरान खान साहब से करते हैं। सो ये एक बड़ी इम्बैलेंस्ड किस्म की चीज़ है, बड़ी इम्बैलेंस्ड किस्म की अप्रोच है, और ये आपको बायस्ड बनाती है। आप लोग मुझे कहते हैं ना कि तुम बायस्ड हो, तुम इमरान खान का, मैं इमरान खान का क्या ही दिफा करती हूँ, जितना मैंने बुज़दार की अपॉइंटमेंट हुई या फिर दौस आशिक ईवान साहिबा जब अपने ओहदे पर बराजमान भी थी, तब भी मैं यही कहती थी, आज भी मैं यही कहती हूँ कि वो सूटेबल नहीं थी उस ओहदे के लिए। आज वो चली गई हैं तो भी यही बात करती हूँ जो उनके होते हुए कहती थी। आप लोगों की तो जुर्रत ही नहीं होती कि आप लोग मियाँ साहब और जरदारी साहब का जो एक सहर और एक तलस्सुम था, एक जो उनका एक क्या कहा जाए, उन्होंने आपको मेंटली इतना कैप्चर कर रखा था, और कुछ ऑब्वियसली ये जो पैसा चलता है इस वजह से आप लोगों की तो जरूरत ही नहीं थी सवाल करने की। सो मैं अर्ज करती हूँ उन तमाम सहाफ़ियों को जो इमरान खान साहब तो उनके तो सांस लेने के तरीके पर भी आपको एतराज़ होता है और आप लोग सवालात उठा देते हैं, तो आज ज़रा इधर भी बात करें कि बिलावल ने ये क्यों कहा कि कुछ लोग बदनीयती से सवाल करते हैं और किसी की क्या जुर्रत और क्या मजाल कि मुझे सवाल करे, मैं जवाब नहीं दूंगा। क्यों नहीं देंगे आप जवाब? आप पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव हैं, ये बहरहाल आपका ये प्रेरोगेटिव तो है कि आप जवाब देते ही नहीं देते, लेकिन ये प्रेरोगेटिव नहीं है कि आप इस टोन में बात करें सहाफ़ियों के साथ। और कमिंग बैक टू हामिद मीर साहब, मैं यही इल्तिजा करना चाहूँगी मीर साहब से कि देखिए बहुत हो गई, पाकिस्तानी अवाम ने बहुत बर्दाश्त कर लिया, अब तो लिटरली
شدید غصہ چڑھنا شروع ہو گیا ہے کہ جس طریقے سے مولانا صاحب کا نہ صرف مذاق بنا دیا گیا ہے بلکہ ان پر ایک اور بہتان باندھ دیا کہ جی وہ شکریہ ادا کر رہے تھے میرا اور وہ معافی مانگ رہے تھے کہ جی یہ جو سوشل میڈیا پر آپ سے بدتمیزی ہو رہی ہے. حامد میر صاحب, بدتمیزی وہ نہیں ہے جو سوشل میڈیا پر پاکستان کی عوام نے سوشل میڈیا یوز کرتے ہوئے آپ سے اختلاف رائے کا اظہار کیا. اگر کوئی آپ کسی کو گالی دیں, کوئی آپ کو گالی دے, دونوں غلط ہیں. ہم کسی گالی کو جسٹیفائی نہیں کرتے. آپ نے تو خیر مجھے دی تھی گالی, اگر آپ کو یاد ہو تقریباً آج سے 10 ماہ پہلے آپ نے جولائی میں اپنے یوٹیوب ویڈیو پر, آپ سب دیکھ سکتے ہیں ان کے یوٹیوب چینل پر, انہوں نے مجھے گالی دے کر کہا تھا کہ یہ بڑے پاکستان زندہ باد کے نعرے لگا رہی تھی اور پاکستان کی فوج اور عمران خان پر بھی بات کی تھی. تو میں کبھی بھی نہیں بھولوں گی اس بات کو, میں کبھی بھی نہیں بھولوں گی کہ میں آپ کی اتنی عزت کرتی تھی بھی اور اب بھی میں بحیثیت ایک بزرگ آپ کی عزت آج بھی کرتی ہوں. لیکن تکلیف کی بات یہ ہے کہ اگر آپ لوگ جو ہمارے لیے رول ماڈلز ہونے تھے, آپ لوگ ہی اگر اس طرح سے مورل ویلیوز کو پامال کر کے ایک غلط سٹینڈرڈ سیٹ کر دیں گے اور بلکہ سٹینڈرڈ ہی گرا دیں گے, صحافت کا سٹینڈرڈ ہی کچھ نہیں رہ جائے گا. جب آپ جن کو ہمارے اداروں کے ساتھ کھڑے ہونا تھا, ان کے بازو بن کر چلنا تھا, آپ ہی جب ہمارے اداروں پر کیچڑ اچھالیں گے تو آپ مت ہم سے امید رکھیں کہ ہم آپ کے گن گائیں گے. ہم اپنے اداروں کے ساتھ کھڑے رہیں گے انشاءاللہ تعالی. ناظرین, افراد معنی نہیں رکھتے, ریاست معنی رکھتی ہے. آج کوئی حکمران ہے, کل کوئی حکمران ہوگا انشاءاللہ. اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے, سدا بادشاہت اللہ کی, رہے نام اللہ کا. لیکن جو شخص اپنی ہی مٹی, جس مٹی نے پہچان دی, شناخت دی, عزت دی, نام دیا, مان دیا, ایک اعتماد دیا کہ جس کے ساتھ پوری دنیا میں ہم جاتے ہیں, سو اگر اس مٹی کی آپ قدر نہیں کریں گے اور عزت نہیں کریں گے تو معذرت کے ساتھ ہمارے دل میں اور ہماری نظر میں بھی آپ کی کوئی عزت نہیں ہوگی. سو ہمارے جو معتبر عالم دین جناب مولانا طارق جمیل صاحب, جو کہ میں نے پہلے بھی جیسے عرض کیا تھا کہ نہ صرف ان کی وجہ سے ماشاءاللہ کتنے ہی لوگ اسلام کی طرف آئے دنیا بھر سے ماشاءاللہ, بلکہ انٹرسٹنگلی انف بھارت کی بات ہوتی ہے, میرے یوٹیوب چینل پر کتنے ہی بھارتی مسلمان ایسے ہیں جنہوں نے کامنٹس کیے پچھلے دنوں میں میری ویڈیوز پر جو میں نے دیکھے کہ جی ہمیں بڑا افسوس ہے کہ حامد میر صاحب نے یا اور بھی جس شخص نے اٹیک کیا مولانا طارق جمیل صاحب کو, انہوں نے کیا غلط بات کی تھی. ہم تو بھارت میں اتنے شوق سے ان کو سنتے ہیں, وہ دین کو سمجھاتے ہیں, اور یہی حال انگلینڈ, امریکہ اور یورپ میں بسنے والے مسلمانوں کا بھی ہے. تو حامد میر صاحب, آپ نے صرف مولانا صاحب کی انسلٹ نہیں کی, اور ابھی مزید آپ نے ڈبل انسلٹ کی ہے اس بات کو کہ جو پبلک فیڈ بیک آیا آپ نے اس کو سوشل میڈیا یوزرز کی بدتمیزی کا نام دے دیا. بدتمیزی تو آپ نے کی جب آپ نے ایک مخلص بزرگ کی دعاؤں کا اتنا تماشا بنا دیا اور آپ نے کہا کہ یہ سیاسی بات کریں گے تو ان سے ہم سوال کریں گے. کون سی سیاسی بات کر دی تھی؟ انہوں نے اپنے اجڑے ہوئے چمن کی آبیاری کی دعا مانگی تھی, اپنی پاکستان کی جو نوجوان نسل ہے اس کو ہدایت کے راستے پر لانے کی اللہ سے دعا بھی کی. اور ایگزیکٹلی مولانا صاحب کی دعا میں الفاظ تھے کہ عمران خان صاحب, وزیر اعظم صاحب مجھے پہلے بھی کہتے ہیں کہ مولانا صاحب کوئی طریقہ بتائیں کہ اسکولز, کالجز, یونیورسٹیز میں جو بچے ہیں ان کو کیسے اللہ کے ساتھ جوڑا جائے. سو عمران خان بھی اب وہ 20-25 سال پہلے والے عمران خان نہیں رہے کہ جن کو دیکھ کر یہ اکثر ہوتا ہے نا, شیرین مزاری کا ذکر ہوتا ہے یا ان کے ساتھ اور دیگر ساتھی ہیں کہ جو عمران خان صاحب کی سوچ کے ساتھ میل نہیں کھاتے اور اکثر وہ مذاق بنوا دیتے ہیں حکومت کا. تو وہ لوگ بھی شاید ابھی تک نہیں سمجھ پائے, اور شاید یہ حامد میر صاحب اور ان کی یہ کمپنی بھی نہیں سمجھ پا رہی کہ عمران خان اب وہ عمران خان نہیں رہ گئے کہ جو ہیپی گو لکی ٹائپ, وہ بس ایک کرکٹر تھے, گیند بلہ کیا. وہ نہ صرف اب ایک بہت اہم منصب پر فائز ہیں اور اس منصب کا تقاضا ہے کہ ان کی عزت کی جائے. اگر اختلاف ہے تو اختلاف رائے کھل کر کیا جائے, لیکن بدتمیزی کے بغیر. نواز شریف صاحب پر بہت بہت تنقید ہوتی تھی, میں بھی کرتی تھی, یا زرداری صاحب تھے, بالکل ہم سوال اٹھاتے تھے. عمران خان صاحب پر بھی سوال اٹھاتے ہیں, لیکن کبھی بھی ہم نے اوئے توئے کر کے اور اس قسم کے غلط الفاظ یا گربان پکڑیں گے اس قسم کے الفاظ نہ استعمال کیے. وہ چاہے نواز شریف ہوں, چاہے زرداری ہوں, چاہے کوئی بھی ہو, ہم نے نہ ایسی زبان استعمال کی ہے اور نہ ہی ہم عمران خان صاحب کے لیے آپ کو اس قسم کی غلیظ سینٹیمنٹس کا اظہار کرنے دیں گے. اور آپ بھول جائیں, وہ اب دور نہیں رہا کہ جہاں پہ لوگ ٹی وی دیکھتے تھے اور جو پسند آ گیا وہ دیکھ لیا, جو نہ پسند آیا اس کو چھوڑ دیا. اب لوگ ایک سیکنڈ میں اپنا فیڈ بیک دیتے ہیں کہ ہمیں یہ چیز پسند آئی ہے اور اس چیز سے ہمیں اختلاف ہے. اور اینڈ پہ ناظرین, میں ایک سوال میں نے ٹویٹر پہ اپنا وہ آپ لکھا تھا کہ اگر کوئی سوال ہو تو آپ مجھے یوٹیوب چینل پر پوچھ سکتے ہیں, ٹویٹر پر آپ پوچھ سکتے ہیں تاکہ میں یوٹیوب کی ویڈیو پر میں جواب دے سکوں. تو کسی نے پریزیڈینشل نظام کا مجھ سے پوچھا تھا کہ اس بارے میں میرا کیا خیال ہے. ریحان بٹ میرا خیال ہے ان کا نام تھا, اگر میں ریحان بٹ.
تو ریحان بات یہ ہے کہ بالکل پریزیڈینشل سسٹم بہت اچھا ہے، بالخصوص ایک ایسے ماحول میں اور ایسی قوم میں کہ جہاں پر ڈنڈا پیر ہے، جو کہتے ہیں نا کہ یہاں پر آپ دیکھیں کہ یہ تو اللہ کا کرم ہے کہ کورونا وائرس اس طرح نہیں پھیل رہا ماشاءاللہ. ادروائز ایک تو مجبور عوام ہے نا کہ جس کو روزگار کمانے کے لیے نکلنا ہی نکلنا ہے، ایک وہ ہیں جو سیر و تفریح کے لیے نکل رہے ہیں. تو اس قوم کو کنٹرول کرنے کے لیے جو مزاج جو اینڈ تک وہ جو آپ کا اینڈ یوزر ہے نا اس تک جو بن چکا ہوا ہے وہ یہی ہے ناپ تول میں کمی، اور جو چھوٹا چور 2 روپے کی چوری کر سکتا ہے وہ 2 کی کر رہا ہے، جو 2 خرب کی کر سکتا ہے وہ 2 خرب کی کر رہا ہے. تو اس چیز کو کنٹرول کرنے کے لیے تو اس میں کوئی شک نہیں کہ پریزیڈینشل نظام سے بہتر اور کوئی نظام ہو ہی نہیں سکتا. لیکن اور پھر اس میں یہ بھی ہے کہ آپ بلیک میل نہیں ہوتے جس طرح ابھی یہ لوگ کرتے ہیں. کیا کر رہے ہیں 18th امینڈمنٹ پہ ہم نے پہلے بھی بات کی، پھر بھی کریں گے. ابھی ریسنٹلی جو ڈاکٹر فرقان کا حال ہوا ہے، بیچارے ایک ڈاکٹر جو کہ دوسروں کی زندگیاں بچانے کے لیے اپنے گھر سے نکلا تھا اور اس شخص کو 2 گھنٹے لے کر ان کی فیملی پھرتی رہی، 6 ہاسپٹلس میں لے کر گئے، کہیں پر بھی ایک وینٹیلیٹر نہیں تھا. اور کہنے کو مرتضیٰ وہاب صاحب پیپلز پارٹی کے ترجمان فرماتے ہیں کہ 400 سے زیادہ وینٹیلیٹرز ہمارے پاس موجود ہیں. تو خدا را میری تمام صوبوں سے بھی اور وفاق سے بھی یہ درخواست ہے کہ عوام کو بالکل سچ بتائیں. عوام آپ کے سچ کو سن کر آپ کے ساتھ کھل کر چلنے کے لیے تیار ہے، وہ دل سے آپ کا ساتھ دے گی. لیکن عوام کو نہ گمراہ کیجیے، نہ عوام سے جھوٹ بولیے، کیونکہ اگر آپ جھوٹ بولیں گے تو پھر عوام کا اعتماد سندھ حکومت پہ تو خیر ویسے ہی نہیں ہے. اندازہ کریں کہ 6 ارب روپے کی گندم چوری ہو گئی ہے ناظرین، اور یہ خبروں میں آ ہی نہیں رہا. مطلب ایک سٹرپ چل گئی اور بات ختم. نو ون از ریئلی ڈسکسنگ اٹ کہ بھائی یہ کیوں 6 ارب روپے یعنی 600 کروڑ روپے کی گندم کیوں چوری ہو گئی، کوئی سوال نہیں کر رہا. تو میں تو ٹویٹر پہ بھی یہی بات کر رہی تھی کہ لگتا ہے کہ اب جس دن سندھ حکومت چوری نہیں کرے گی اس دن یہ بریکنگ نیوز بن کر آئے گی کہ مبارک ہو ناظرین، آج سندھ حکومت نے چوری نہیں کی. سو انشاءاللہ کل ایک نئے موضوع کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہوں گے انشاءاللہ. اور اپنا فیڈ بیک ضرور دیجیے گا اور یہ بھی مشورہ دیں کہ ہم اور کون سے ٹاپکس ہیں اور کون سے ایشوز ہیں جو آپ چاہتے ہیں کہ وہ عوام کے سامنے لائے جائیں، اور عوام کے سامنے لا کر بھی عوام کے جو ایشوز ہیں ان کی رائے ہے اس کو انکارپوریٹ کر کے حکمرانوں کے آگے ان کو ہائی لائٹ کیا جائے تاکہ ان مسائل کا حل نکل سکے انشاءاللہ تعالی. پاکستان زندہ باد.